حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زوج محترمہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو ان کے پاس ایک باندی تھی جس باندی کو انہوں نے آزاد کرنا تھا۔ چونکہ میمونہ اس کی مالکہ تھی اور غلام کے اندر تصرف کرنے کا حق رکھتی تھی، اس لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو مشورہ کیا نہ اجازت مانگی اور باندی کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے باندی کو آزاد کر دیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمونہ کیا تو نے آزاد کر دیا؟ آپ نے سوالیہ انداز کے اندر پوچھا تو حضرت میمونہ نے جواب دیا، جی اللہ کے نبی میں نے آزاد کر دیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میمونہ اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا فرماتے۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ کو یہ بتلایا، اگر تو اپنے رشتہ داروں کے اوپر، ماموں کے اوپر خرچ کرتی، خالہ کے اوپر خرچ کرتی، اپنے بھتیجے کے اوپر، بھانجے کے اوپر خرچ کر دیتی، نانا کے اوپر، نانی کے اوپر خرچ کر دیتی، تو اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب عطا فرماتے۔ تو گویا کہ مقصد یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اجر بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طویل واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، مختصر اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت زینب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حضرت بلال کے ذریعے کہ بیوی اپنے خاوند کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے؟ صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نفلی صدقہ اور واجبی صدقہ۔ واجبی صدقہ کے اندر زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، قربانی، کفارہ، منت، نذر وغیرہ، تو یہ واجبی صدقات آتے ہیں۔ یہ انسان اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا، یعنی انسان جن سے پیدا ہوا یا جو ان سے پیدا ہوئے تو ان کو زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے، خاوند بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی خاوند کو دے سکتی ہے، اسی طرح فقیروں کو دیا جا سکتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو نفلی صدقہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو حضرت زینب نے نبی علیہ السلام سے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، نفلی صدقہ کے بارے میں سوال کیا کہ میں ان کو دے سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زینب دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو صلہ رحمی کے اوپر اللہ تعالیٰ بندوں کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے تمام طالبات اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کریں، رشتے ناطے جوڑ کے رکھا کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر صلہ رحمی کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ قبیلہ خصم کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ثم ایون، ایمان لانے کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل وہ صلہ رحمی ہے، رشتے ناطے جوڑنا ہے۔ عزیز طالبات، عزیز معلمات، ہم ذرا اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ وہ خواتین، وہ طالبات، وہ معلمات جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتی ہیں، وقت پہ ادا کرتی ہیں، تہجد، اشراق، چاشت اوابین کی پابندی کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتی ہے،
درس و تدریس کا کام کرتی ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتی ہے، تقوی ان کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جب رشتے ناطے جوڑنے کے اوپر غور کیا جاتا ہے، بول چال کے اوپر غور کیا جاتا ہے، تو اسی طالبہ کے اندر، نیک عورت کے اندر یہ خامی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے بول چال ختم کر چکی ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے، مسلمان عورت سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کر لے۔ جب 3 دن سے زیادہ ترک کلام عام مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے، تو سوچنے کی بات ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک ماں کی گود کے اندر تربیت پانے والے، پرورش پانے والے، ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں، بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بہن اپنے بھائی سے تعلقات توڑ دیتی ہے، بول چال ختم کر دیتی ہے، یا مرد حضرات خراب کر دیتے۔ مردوں کی بات تو نہیں کرنی، ہم نے چونکہ خواتین کے حوالے سے خواتین کی بات کرنی ہے، تو بعض مرتبہ خواتین بھی تعلقات توڑ دیتی ہیں اور کہتے ہیں تیرے ساتھ تو میرا مرنا جینا ختم ہے، آج کے بعد میں تیرے گھر کے اندر نہیں آؤں گی، تو نے میرے گھر کے اندر نہیں آنا۔ حتیٰ کہ نہ عید کے موقع پہ دعا سلام ہوتی ہے، نہ خوشی کے موقع پہ دعا سلام ہوتی ہے۔ کوئی بھتیجا آ جاتا ہے، بہن کے ساتھ بول چال ختم ہوتی، تو ان کے بچے آ جاتے ہیں، کوئی بھانجی آ جاتے تو سر کے اوپر ہاتھ بھی نہیں پھیرتی۔ دشمنی ان کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ اس لیے میری تمام طالبات اور معلمات سے گزارش ہے کہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کریں، اور خدا کے لیے ہرگز بول چال ختم نہ کریں۔ جن کے ساتھ بول چال ختم ہو چکی ہے تو ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں۔ صرف سلام ہی کر لینا، خیریت کا دریافت کر لینا، یہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔